آج کل کی ویڈیو ہے، 3 غیر مسلم لڑکوں نے مل کر کے کالج سے بچی کو بلایا اور اس کو مار کر کے اسکارپیو میں لے گیا، 3 دن ریپ کیا اور ریپ کرنے کے بعد اس کے جسم کو سریعام لے کر کے پھینک دیا۔ آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کے ذمہ دار معاشرے کے ہمارے اور آپ جیسے بے غیرت لوگ نہیں ہیں جو شادیوں میں ناچ گانوں میں پیسوں میں آگ لگا رہے اور آگ لگا کر کے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا کہ وقت میں شادیاں نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں جذبات ان میں بھی ہے، جذبات کی رو میں بہہ کر کے ایجوکیشن والی بچیاں غیروں کے گود میں کھیل نہیں رہی ہے بلکہ ٹیشو پیپر بنا کر کے انہیں استعمال کر کے گلی کوچوں میں پھینک نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ اتنے ادب و احترام کے ساتھ بار بار اصرار کرنے کے بعد جھک کر کے باپ کہہ کر کے بھائی کہہ کر کے ایمان کا حوالہ دے کر اسلام کا حوالہ دے کر پوری سوسائٹی کے عہد و پیمان کا حوالہ دے کر کے کہا گیا، لیکن پھر کیوں نہیں مانے؟ جرأت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ آخر وہ ہمت آئی کہاں سے کہ پورا معاشرہ بائیکاٹ کر رہا ہے، آپ ناچ لا رہے ہیں، چوک پہ نچا رہے ہیں، پورا بستی اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے۔ خدا کا خوف کھائیں ہم لوگ، کل قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ پورے گاؤں میں نچاتے ہوئے لے کر آتے ہیں، مسجد کے سامنے سے لے کر آتے ہیں، پورے گاؤں میں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ضد نہیں کہتے ہیں تو اور کیا کہتے ہیں؟ اس کو حق درمی نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کون ہے وہ مولوی، کون ہے وہ عالم دین جس نے قرآن اور حدیث پڑھا ہے اور اتنی سختی سے منع کرنے کے بعد اس مجلس میں اس شادی میں ناچ گانا ہو اور وہ نکاح پڑھائے، اس کا قرآن اور حدیث اجازت دیتا ہے؟ میں تو احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہم سے محبت اور شفقت کے ساتھ اقرار کیا ہے۔ کون ہے ایسا جو جس مجلس میں ناچ ہو رہا ہو، جس اسٹیج میں ویشیوں کا دھندا چل رہا ہو، جس اسٹیج میں کھڑا ہو کر کے بہنوں کے پاؤں میں گھنگرو باندھا جا رہا ہو، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہو، جس نکاح جو عبادت ہے اس عبادت کے اندر معاشرے کے لنگے اور لفنگے اور لونڈے عورتوں کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہو، وہ نکاح میں کس مولوی کا علم اجازت دے گا نکاح پڑھانے کا؟ کون سی قرآن اجازت دے گی؟ کون سی حدیث اجازت دے گی؟ یہاں سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مریں گے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دنیا کی بات چھوڑے، ہمیں یہ خوف کیوں نہیں آتا کہ نکاح ایک عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز میں اگر کوئی گانا بجائے نماز کا مذاق ہے، نکاح میں کوئی گانا بجائے وہ نکاح کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ جو مولوی قرآن کی آیت پڑھیں گے ان کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ حدیث پڑھیں گے ان کو پیروں کی ٹھوکروں میں رکھنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ویڈیو کہاں کی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہم آپ سے کہیں گے کہ ان عالم صاحب نے اپنے اس بیان کے ذریعے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا ہے کہ اگر آج امت مسلمہ میں نکاح مشکل ہے تو وہ صرف شادیوں میں فضول خرچی کرنے کی وجہ سے۔ نکاح عبادت ہے، ایک زمانہ تھا کہ ساری عبادتوں میں آسان نکاح تھا، لیکن آج سب سے زیادہ مشکل اگر کام ہے تو وہ نکاح ہے۔ اس بات کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی نکاح کر رہے ہیں یا کسی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک مڈل کلاس کا انسان اپنے 10-12 سال کے پیریڈ میں 8-10 لاکھ روپے بیچارہ پیٹ کاٹ کاٹ کے اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، لیکن اگر ایک شادی وہ کر لے تو وہ 7-8 لاکھ روپے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور الٹا اس کے اوپر قرضہ بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کی الجھنیں، ٹینشنیں، فکریں سر پر مسلط ہو جاتی ہیں اور شادی کے بعد جو برکتیں ملنے والی تھیں فضول خرچی کرنے کی وجہ سے ان ساری برکتوں سے سارا گھرانہ محروم ہو جاتا ہے۔ النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے اور ہم نے نکاح کو طوفان بنا کر کے رکھ دیا۔ ڈی جے، باجے، گانے، آتشی بازی اور دنیا بھر کا دام دہیج اور پھر ڈیمانڈ، یہ گاڑی وہ گاڑی، اور پھر اس کے بعد میں بھی کئی سو لوگوں کا آنا جانا اور منگنی کی رسمیں، منگنی کی رسموں میں کئی سو لوگوں کا اکٹھا اور جمع کرنا، ان تمام باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سب حضرات نے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جن بھائیوں نے بھی یہ بیان سنا ہے، سب ارادہ کریں انشاءاللہ ہم سادگی کے ساتھ اپنے اور اپنے بچوں کے نکاح کریں گے،
پھر ان سادگی کی بنیاد پر جو برکتیں اور جو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انڈھیلے گا وہ ہم سے سنبھالی بھی نہیں جائیں گی. ایسی برکتیں سہولتیں اللہ تعالیٰ دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی برکت سے. اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے.